السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل ایک سروے کے مطابق آپ کے سامنے یہ رپورٹ پیش کی کہ ہندوستان کا نوجوان اور ہندوستان کا مسلمان یہ دین کے اعتبار سے پہلے کے مقابلے میں پچھلے 4 سالوں میں 11% اپنے دین سے دور ہوا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ وہ کون سی علامتیں ہیں جس کے ہوتے ہوئے اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ ایمان کے کمزوری کا شکار ہو چکا ہے، اس لیے کہ جب تک کہ انسان کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہوگا وہاں تک کہ وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے اس کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے ہونے سے آدمی کا ایمانی اعتبار سے کمزور ہونا پتہ چلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز محرمات اور معاصی میں مبتلا ہونا، کہ آدمی آسانی کے ساتھ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جن گناہوں کے کرنے سے قرآن اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہو۔ اگر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمانی اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں۔ دوسرا سبب بیان کرتے ہیں کہ آدمی میں قساوت قلبی کا پیدا ہونا۔ آدمی کا دل جب قساوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس آدمی کو خیر سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر۔ تو بنو اسرائیل کے سلسلے میں قرآن کریم نے بیان کیا کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوئے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ کثرت معاصی کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگتا ہے، وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اور جب قلب ظلمت اور سیاہی کا اور نور سے دور ہو جاتا ہے اور ظلمت کا شکار ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے قساوت قلبی کا شکار ہونے کے بعد ایسے آدمی کا ایمان سے دور ہونا بلکہ ایمان سے نکل جانا یہ بھی آسان ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک سبب بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ اسے عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کو صرف خانہ پوری کے طور پر انجام دیتا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ ہماری 4 رکعت 4 منٹ میں، بعض لوگوں کی 3 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ نماز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت نے ایک صحابی سے یہ عمل کروایا کہ وہ آئے جلدی سے نماز پڑھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے واپس نماز پڑھیے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ آخر میں انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کو اطمینان سے پڑھا جائے۔ تو اسے بوجھ سمجھ کر اور خانہ پوری کے طور پر نہ پڑھا جائے۔ کسی بھی عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو کیسے انجام دیا ہے اس طریقے کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرنا یہ ایمان کی قوت کی دلیل ہے، اور اسے ایسے ہی خانہ پوری کے طور پر، روٹین کے طور پر، ایسے ہی نارملی طور پر لے کر اسے انجام دے دینا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے عبادت میں سستی کرنا، اطاعت میں سستی کرنا، کہ کوئی بھی عبادت اور اطاعت کرنا چاہتا ہے مگر آدمی سستی کا شکار ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضعف ایمانی کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادتوں میں اور اطاعت میں سستی اور غفلت برتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق کا نہ ہونا، قرآن کی تلاوت میں مزہ کا نہ آنا، قرآن کے معانی کا نہ سمجھنا اور قرآن کریم کی تعلیمات کی طرف مائل نہ ہونا یہ ضعف ایمانی کی دلیل ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 40 دن میں ایک قرآن کا ختم کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پورے سال میں بھی ہمارے عوام تو عوام، خواص بھی قرآن کریم کو ختم نہیں کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں قرآن
یہ ایمان کے لیے شفا ہے۔ قرآن نے جس کے بارے میں قرآن نے خود بیان کیا، اور ایمان کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو قرآن ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ سے شکایت کرتے ہوئے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ تو کفار مکہ تھے، ان کی شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج اگر حضور ہمارے درمیان تشریف لے آئے، ہماری قرآن کے ساتھ غفلت اور بے اعتنائی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے جاتے ہیں، جب آپ کو بتایا جاتا ہوگا کہ آپ کی امت کے اتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ کی امت کے اتنے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، آپ کی امت کے اتنے لوگ عبادتوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں، تو اس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے پوری زندگی ہماری مغفرت کے لیے دعا کی، انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ لہذا قرآن سے دوری یہ ضعف ایمانی کی اہم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ علم دین سے دور ہونا، علم دین کا نہ سیکھنا، اس میں دلچسپی کا نہ لینا، اور آدمی آج دیکھتے ہیں ہم کہ کرکٹ ہوتا ہے تو گھنٹوں ہم موبائل پر اپنا وقت اس کے پیچھے کھپا دیتے ہیں، فلموں کے دیکھنے میں ہمارا نوجوان، سیریلوں کے دیکھنے میں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی واہیات چیزوں کے گیموں کے کھیلنے میں کھپا دیتا ہے، مگر دین کی کوئی چیز نہ ہم سننے کے لیے تیار، نہ کسی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار، نہ سیکھنے کے لیے تیار۔ تو قرآن نے اعلان کرتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب ہم خود ہی فکر نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کو میرے اور آپ کے اعمال اور ایمان کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ یہ تو ہمیں فکر کرنی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے اس غفلت سے نکل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی ریاست، عمارت اور لوگوں کے سامنے شہرت کی محبت کا پایا جانا، یہ ضعف ایمان کی علامت ہے کہ آدمی ہر جگہ پر یہ کہ وہ اپنے آپ کو شو کرے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اس کا یہی مقصد ہو، اس مقصد کے لیے وہ کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار۔ جیسے ہم فلم اسٹاروں کو دیکھتے ہیں کیسی کیسی واہیات حرکتیں کرتے ہیں، آج ٹک ٹاک کے اوپر ہمارا نوجوان کیسی کیسی واہیات حرکتیں کرتے ہیں، موبائل کے اوپر سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے کس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم الامان والحفیظ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک مومن اور مسلمان کس طرح سے اخلاق کے ساتھ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہے جن کے سلسلے میں ہمارے علماء نے بیان کیا کہ آدمی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے کمزوری کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ آدمی کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دور ہونا، یعنی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور پھر اس کو اوپر کوئی اس کا اثر نہ ہو، کہا بھئی وہ اس کا جانے میں کیا کروں، نہیں۔ جب آدمی کسی میں دیکھے کہ وہ معصیت میں مبتلا ہے تو اسے ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اسے دل میں برا سمجھے کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے، اگرچہ میں اسے روک نہیں سکتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں ہمارے علماء کہ یہ چیزیں اگر آپ کے اندر میں پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضعف ایمانی کا شکار ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے ساتھ ایسے تعلق کا قائم ہو جانا کہ اس کے خاطر دین کو مکمل طور پر چھوڑ دینا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے آخری زمانے میں جو لوگ ہوں گے ان کی سب سے بڑی بیماری کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ الوہن۔ تو کہا الوہن کیا ہوتا ہے؟ کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت کو پسند نہ کرنا۔ اس لیے حب دنیا، اسی لیے حضور نے ایک جگہ پر فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، مختصر سے زندگی لے کر آئے، آخرت کی زندگی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اس کی کوئی فکر نہ کریں اور ہم صرف دنیا ہی کے لیے اپنا سب کچھ کھپانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضعف کا شکار ہے۔ یہ تھرمامیٹر ہے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء نے جس کو بیان کیا ہے، اسے جاننے کے بعد خود آپ اپنا محاسبہ کریں، اور اپنا محاسبہ کر کر اگر ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آئندہ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آدمی یہ ضعف ایمانی کا شکار کیوں ہو جاتا ہے۔ تو اگلے پروگرام میں ہم اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ان چیزوں سے ہم بچیں اور بچ کر اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔